اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. فرمایا آج جتنے بھی انسان روئے زمین پر زندہ ہیں 100 سال کے بعد ان میں کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. اب یہاں امت کے لفظ پر سمجھ لیجئے کہ قوم، امت اور ملت کا مختلف مطلب ہے. نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنا لیسن جو ہے سورہ بقرہ والا اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اس کے بعد ایک دو اچھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم اپنا سبق جو ہے وہ مکمل کر لیں. تو ہم نے آیت نمبر 212 تک پڑھ لیا تھا. آج کی آیت ہے آیت نمبر 213، اور بڑی ہی امپورٹنٹ آیت ہے. کان الناس امتاً واحدتاً فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہاد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. بہت ہی اہم آیت ہے جی. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور یہ جو نظریہ آج کل کے یا پچھلی 2 صدیوں کے سائنٹسٹ نے قائم کیا کہ انسان جو ہے اس کا مائنڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا. ایکچول جو اسلام اور قرآن کا نالج ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اور آدم کو ملا دیا گیا آپس میں تو اس وقت انسان کا برین ایک بریلینٹ برین تھا، اور اگرچہ اس کے بعد اس کی جتنی بھی ایولیوشن ہوئی وہ ود ریلیشن ٹو دی سیولائزیشن اور انوائرمنٹ کے ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم اور انسان کو آپس میں ملایا اور آدم کو زمین پر بھیجا انسان کے روپ میں، تو اس وقت اللہ نے آدم کو نبوت سے سرفراز بھی کیا تھا، اور توحید کا پیغام جو ہے آدم کے مائنڈ میں انکلکیٹ تھا. اس لیے اللہ نے اس آیت میں کہا کہ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے ان میں نبی بھیجے جو ان کو مبشرین یعنی خوشخبریاں دیتے تھے، وہ منذرین اور ڈراتے تھے اللہ کی نافرمانی کے کانسیکوینسز سے، اور ان کے ساتھ کتاب حق اتاری تاکہ یہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان کا بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکیں. اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے خود پیدا کیا. اللہ کے پیغام میں کبھی کوئی اختلاف نہیں آیا. اللہ کا پیغام انسان کی پہلے دن سے لے کر آخر تک ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں جو اختلاف آیا یہ ان کی آپس کی ضد کی وجہ سے آیا، اور بلکہ جنہیں ان لوگوں میں بھی اختلاف آیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور حالانکہ ان کے پاس واضح دلیلیں بینات آ چکی تھیں. اچھا جی، پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ ایک گروہ ہیں دو جن میں اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن جو اللہ پر ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کے آگے سبمٹ کر دیا، سرنڈر کر دیا، تو وہ لوگوں کو اللہ نے حق کا راستہ دکھا دیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم عطا کرتا ہے. یہ ایولیوشن کے بارے میں ہیومن سیولائزیشن کی ایولیوشن ہے، ساتھ ساتھ ریلیجیس ایولیوشن ہے. ہوا اس میں یہ ایکچولی کہ چونکہ آدم علیہ السلام پیغام توحید لے کر آئے تھے، لیکن بہت ابتدا میں ہی یہ اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو گیا. پیدا کیسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ آدم اور نوح کے درمیان میں 10 قرن تھے. اب قرن کو ذرا سمجھ لیجئے، کیونکہ ایک اور لیکچر میں ہم قرن پہ بڑی تفصیلی گفتگو بھی کریں گے.
لیکن میں جہاں تھوڑا سا شارٹ کرن کو سمجھا دیتا ہوں. کرن کیا ہوتا ہے؟ کرن زمانے کو کہتے ہیں، اور ایک زمانے میں 3 جو ہیں ایک وقت میں نسلیں ہوتی ہیں. مثلا آج کا جو کرن ہے اس میں میرے والد موجود رہے، میں رہا، میری اولاد رہی. میں نے اپنے دادا کو دیکھا ہوا ہے، میرے بچوں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا ہوا. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیرائے میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جگہ پہ کھڑے تھے، فرمایا آج جتنے بھی انسان روئے زمین پر زندہ ہیں 100 سال کے بعد ان میں کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. اچھا، اس سے بہت سارے لوگوں نے کرن کو ایک صدی ڈرائیو کر لیا. کرن ایک صدی نہیں ہوتا. کرن جو ہے، کرن ایک ایسا زمانہ ہے جس کو ہم ایرا کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں ہم زمانہ ہی کہیں گے. اور ایک کرن جو ہے وہ 3 کنٹینیوس جنریشنز پہ مشتمل ہوتا ہے. تو یہ آپ حساب لگا تو کیونکہ 100 سال کے بعد پوری کی پوری جنریشنز بدل جاتی ہیں. یعنی آج جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر زندہ ہیں، آج سے 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی اس روئے زمین پر نہیں ہوگا. تو یہ ایک کرن ہے ہمارا. یہ امید ہے میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا کہ پریزنٹ 3 جنریشنز جو ہوتی ہیں ان کو ایک کرن کہا جاتا ہے. اور عموماً یہ جو 3 جنریشن ہیں یہ وینش ہوتی ہیں 100 سال کے بعد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنریشن انٹر ہوتی جاتی ہیں. جب اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی کرن تباہ کر دیے قرآن پاک میں، تو اس کی میں وضاحت کروں گا، لیکن صرف اتنا سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روئے زمین پر جو کچھ موجود ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے اور پھر نئے سرے سے زندگی جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے. تو یہ جو 10 کرن تھے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں، اس درمیان میں اسلام بھی باقی رہا، اللہ کی توحید کا پیغام بھی باقی رہا، لیکن کفر بھی پھیل گیا. اختلافات پیدا ہوئے لوگوں میں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے اختلافات کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا وہ لوگ حق کا رستہ پا گئے. اور چونکہ اب اس آیت کو جب آپ دیکھیں گے سورہ ہجر کی ان آیات کے تناظر میں جن میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی ہے قرآن پاک میں مکالمہ ابلیس کا اور اللہ تعالیٰ کا، اور اس میں ابلیس نے چونکہ یہ اپنا مشن اناؤنس کیا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان سے اپنا حصہ وصول کروں گا، ان کے رستے پہ بیٹھوں گا، ان کو اغوا کروں گا، ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان پر حملہ ور ہوں گا. تو اس نے بھی اپنا کام پہلے دن سے ہی شروع کر دیا، اور آدم علیہ السلام نے بھی اپنا کام پہلے دن سے ہی شروع کر دیا. اب اس کے بعد پھر حابیل اور قابیل کے قتل کا جو واقعہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک طرف ایک نسل چلی، دوسری طرف دوسری نسل چلی، اختلافات پیدا ہوتے گئے، اور آہستہ آہستہ لوگ پھر بت پرستی کی طرف بھی چلے گئے. یہاں اللہ نے لفظ یوز کیا ہے کان الناس امۃ واحدۃ، یعنی انسان ایک ہی امت تھے. اب یہاں امت کے لفظ کو سمجھ لیجئے کہ قوم، امت اور ملت یہ 3 لفظ ہیں جن کا مختلف مطلب ہے. قوم جو ہے وہ ایک جیوگرافک اور ایک لینگویج کے تحت جو سالیڈیفیکیشن ہوتی ہے لوگوں کی، اس کو قوم کہتے ہیں. ایک ٹرائب، ایک جیوگرافی، ایک لنگوسٹک کے تحت جو ہوتی ہے سالیڈیفیکیشن، اس کو یا کوہرنٹ بانڈ جو کریٹ ہوتا ہے لوگوں میں، اس کی وجہ سے لوگوں کو ان گروہ کو قوم کہا جاتا ہے. امت جو ہوتی ہے، امت جو ہے وہ ایک نظریے کے اوپر ایک لیڈر کو تسلیم کرتی ہے اور اس کو امت کہتے ہیں. اور ملت جو ہوتی ہے اس میں لیڈر مختلف ہو سکتے ہیں لیکن نظریہ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے. مثلا ملت ابراہیمی، اس میں ڈیفرنٹ لیڈرز آئے. موسیٰ علیہ السلام بھی ملت ابراہیمی کے لیڈر تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ملت ابراہیمی کے لیڈر تھے. نظریہ ایک ہے،
تو یہ قوم، امت اور ملت میں جو ہے یہ فرق ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی نظریے کے اوپر تھے، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ توحید کا نظریہ تھا۔ اس کے بعد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو، اللہ نے ہمیں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ایک امت کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری جو امت ہے یہ سب سے افضل امت ہے۔ اس کی وجہ دو تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں، اور وہ سیدنا عبداللہ بن عباس راوی ہیں اس حدیث کے۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ، اس میں ہے 876 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ پہلے سب کافر تھے، لیکن یہ قول جو ہے یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اگینسٹ ایک اور، یہ دیکھیں اب احادیث میں جو اختلافات آتے ہیں ان کو کیسے سالو کیا جاتا ہے، کہ ایک حدیث میں عبداللہ بن عباس سے یہ روایت آ رہی ہے کہ پہلے سب کافر تھے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ ایک ہی امت پہ تھے، اور اس کے اوپر جو ہے یہ اختلاف بعد میں پیدا ہوئے، اور پھر ہم نے انبیاء کو اور بھیجا مبشرین اور منذرین بنا کر۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حدیث، یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کس طرح حدیث کو قرآن پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ قرآن کے جو ابن کثیر نے بھی اس کو جو ہے نا کیا ہے، اپنی تفسیر میں لیا ہے، اور انہوں نے بھی اس کو غلط قرار دیا ہے، لیکن بہرحال یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو قرآن پہ پیش کریں تو یہ بالکل قرآن کے الٹ آتی ہے، لہذا ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے۔ اس کے اگینسٹ جو ہے جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوں گے۔ اہل کتاب کو کتاب ہم لوگوں سے پہلے دی گئی، لیکن ہمیں ان کے بعد دی گئی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ نے ہماری رہبری کی۔ اور اسی طرح تمام کے تمام اہل کتاب اس لحاظ سے ہمارے پیچھے ہیں۔ اور یہودیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ وہ یہودی ہیں، نصرانیوں نے کہا کہ وہ نصارہ ہیں، جبکہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مسلم ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری امت جو ہے یہ امت وسطیٰ بھی ہے، افضل ترین امت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مختلف امتوں کو مختلف وقت دیا گیا، اس کی مثال تم ایک دن کا سمجھ لو، اور ہماری مثال اس طرح ہے کہ ہم عصر کے وقت نمودار ہوئے اور مغرب تک کے وقت رہیں گے، لیکن اتنے ہی وقت میں ہم جو بھی کام کریں گے ہمارا اجر پہلے والوں سے بہت زیادہ ہوگا۔ یہ امت مسلمہ کی ہے، اور قرآن نے کہا کہ پہلے سب ایک ہی امت تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ ہی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت رہی ہے، امت مسلمہ ہی اللہ تعالیٰ کی غرض و غایت ہے، اور پہلے سارے کے سارے امت مسلمہ میں ہی تھے، پھر اس کے بعد اختلاف پیدا ہوتا چلا گیا، اور لوگ جو ہیں وہ مختلف گروہوں میں بڑھتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد بت پرستی آتی چلی گئی، اور پھر اللہ نے سب سے پہلے اپنے جو رسول جو ہیں وہ جو مبعوث کیے، وہ 10 قرنوں کے بعد جناب نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ ان سے پہلے ادریس علیہ السلام بھی رسول تھے۔ اب اس میں دیکھیں ہمیں بہت ساری جو ہے نا متضاد روایات ملتی ہیں، اور ہمارا اس میں کوئی چارہ نہیں چلتا کہ ہم کس چیز پہ بلیو کریں، کیونکہ ایک طرف یہ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے رسول تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلی رسالت دی، اور قیامت والے دن بھی وہ کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو پہلا رسول بنایا۔ لیکن ان سے پہلے ادریس علیہ السلام کہ وہ ان کے یعنی نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، تیسری نسل میں ہیں، تو ادریس علیہ السلام بھی رسول تھے۔ تو اب رسول تھے تو کتاب تو ادریس علیہ السلام کی بھی ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ تاریخی روایات میں، اسرائیلی روایات میں ان کی کتاب کا جو ہے وہ موجود ہے، سراغ بھی ملتا ہے، بلکہ
ایتھوپین بائبل میں تو باقاعدہ اس کا ایک چیپٹر ہے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کا. تو اس حوالے سے پھر ہم کیا کہیں گے, ہم صرف قرآن کے اوپر رلائی کریں گے, کیونکہ قرآن نے ادریس علیہ السلام کو بھی رسول کہا ہے, قرآن نے نوح علیہ السلام کو بھی رسول کہا ہے. اب وہ آیت آپ کی سورہ نوح کی جو ہے جس میں کہا گیا کہ سورہ انبیاء میں ہے کہ جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا. اب یہاں بات آپ کو سمجھ لگے گی, کیونکہ انہوں نے, ہمارے جتنے اردو کے مفسرین ہیں, انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا ہوا ہے کہ جی یہ یہاں رسولوں کو ٹھکرانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رسول کو ٹھکرا دیا تو سارے رسولوں کو ٹھکرا دیا. یہ دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید استغفر اللہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کو گرامر نہیں آتی استغفر اللہ, تو عجیب و غریب قسم کی یہ بات کرتے ہیں جس جو کامن سینس کو بھی اپیل نہیں کرتی. اس کا واضح اور صاف مت, کیونکہ اس سے ان کے فرقہ بازیاں جو ہیں ان پہ حرف آتا ہے. تو پھر یہ کیونکہ ان کا فرقہ ایک بندے کا, ایک لوگوں کا ڈٹرمن کر چکا ہے, جی بخاری میں یا مسلم میں یا اصول کافی میں یہ روایت آ گئی ہے کہ جی نوح علیہ السلام ہی پہلے رسول تھے. اب اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ رسولوں کو, تو ہم کیا کریں اس میں؟ تو یہ قرآن واضح طور پر یہ بات بیان کر رہا ہے کہ رسولوں کا سلسلہ جو ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے فوری بعد شروع ہوا تھا. اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ ایک رسول کو ٹھکرانے کا مطلب ہے ملٹیپل رسول جو ہے وہ اس وقت آئے تھے, اور نوح علیہ السلام سے پہلے بھی آ چکے تھے. اور پھر یہ دنیا میں کئی دفعہ ہوا کہ ایک رسول جو ہے وہ سینئر لیول پہ ہوتے تھے اور ان کے ساتھ جونیئر لیول پہ رسول ہوتے تھے. کیسے؟ آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لے لیں, ان کی موجودگی میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی رسول تھے, ان کی موجودگی میں اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بھی رسول تھے, ان کی موجودگی میں لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی رسول تھے. اب یہ تینوں رسول ڈفرینٹ کارنرز آف دی لینڈ پہ, ڈفرینٹ کارنر آف دی پلینٹ کے اوپر اپنا اپنا کام کر رہے تھے, اور ان کو ہیڈ کر رہے تھے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کنسیپٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو وہ ساری آیات سمجھ لگ جائیں گی جس میں اللہ نے کہا کہ ہود کی قوم نے رسولوں کو ٹھکرا دیا, نوح کی قوم نے رسولوں کو ٹھکرا دیا. پتہ نہیں کتنے کو رسول آئے اور کتنی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجے, ہمیں اس چیز کا کوئی پتہ نہیں. کیونکہ ایک ڈسکشن ہم کریں گے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے کتنے قرن تباہ کیے اور کیا کیا سیولائزیشن کے ساتھ کیا. جلد ہی ہم یہ ڈسکشن کریں گے. تو یہ سارے کا سارا جو ماحول ہے یہ اس کے ریلیٹڈ ہے کہ جناب امت ایک ہی تھی, لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا, لوگوں کو مختلف وقت میں کتابیں بھی دی گئیں, رسول بھی آئے, انبیاء بھی آئے, یعنی مبشرین بھی آئے, منذرین بھی آئے, اور جنہوں نے اللہ پر ریلائنس کیا ان کو اللہ نے سیدھی راہ دکھائی, اور ہمیشہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے صراط مستقیم عطا کرتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ ہے 214 نمبر. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کی طرح مشکلات پیش نہیں آئیں جیسی کہ تم سے پہلے لوگوں کو آئی تھیں. ٹھیک ہے جی. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ, ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ جھنجھوڑ ڈالے گئے یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے, مَاتَ نصر اللہ, کہاں ہے اللہ کی مدد, الا سن لو, ان نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے. یہ جو آیت ہے نا جی, یہ مسلمانوں کی خوش فہمیاں, آج کل کے دور کے مسلمانوں کی میں جو یہ خوش فہمی پھیلی ہوئی ہے نا کہ ہم جو ہیں وہ چلے جائیں گے جنت میں اور بغیر کسی حساب کتاب کے چلے جائیں گے, یا انہوں نے جو شفاعت کا غلط مطلب اخذ کر لیا ہوا ہے. نو ڈاؤٹ ہمارے لیے شفاعت محمدی ایک بہت بڑا سہارا ہے, لیکن قرآن کا یہ حکم سن لیں, ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, تم یوں ہی کیا تم خیال کرتے ہو, ام حسبتم تم سمجھتے ہو, خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, یعنی تمہاری
کوئی آزمائش نہیں کی جائے گی، حالانکہ اس سے پہلے لوگوں پر تم پر کوئی ایسی مشکل نہیں آئی جو اس تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ ہم سے پہلی امتیں جو ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زلزلو زلزلے کی طرح ایسے ایسے جھنجھوڑ دی گئیں، اتنی جھنجھوڑی گئیں، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے، والذین آمنوا معہ مات نصر اللہ، وہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کدھر ہے۔ اب یہی حال جو تھا نا جی، یہ ہمارے ساتھ بھی پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کو بھی یہی حالات پیش آئے۔ وہ جب ہم غزوہ احد کے واقعات پڑھیں گے تو وہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں بھی یہی بات کہی گئی کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ تو یہ ایک انسان کی نفسیات ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں جنت دینے سے پہلے تھوڑا سا جھٹکا دوں گا، ذرا چیک کروں گا کہ تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے بھی ہو کہ نہیں۔ چوری کھانے کے وقت تو تم اللہ اللہ کرتے ہو، کیا کسی مشکل وقت میں تم کسی غیر اللہ کا سہارا تو نہیں لے لیتے؟ یہ سمپل اس آیت کا مطلب ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے ثمر میں جو کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی مانگی کہ یا اللہ جب تو کسی امت یا قوم کو آزمانا چاہے تو مجھے نہ آزمانا، مجھے اٹھا لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آزمائشوں سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرم کرے اور ہمیں شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔